اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ الذی لہذا وما کننا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ لقد جاءت رسل ربنا بالحق والصلاة والسلام وتحیۃ والاکرام علی سید اسلم ما فی الوجود سر اللہ فی کل موجود نقطۃ دائرۃ الوجود صاحب اللواء الحمد والمقام المحمود مولانا و مولا ثقلین جد الحسن والحسین ابی القاسم محمد وعلى آل بیت الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین ولعنۃ اللہ علی اعدائهم من یومنا ھذا الی قیام یوم الدین اما بعد فقد قال حق سبحانہ تعالی فی کتاب المجید وفرقان الحمید وقولہ الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ بالقربى. صلوات مل کے بآواز بلند پڑھیں گے. دعا کے لیے ہاتھ اٹھائیں گے. پروردگارہ بار الہ تیری بارگاہ میں دست دعا بلند کرتے ہیں. جتنے بھی اس کائنات میں جہاں کہیں بھی فرش عزا بچ چکے ہیں تمام مومنین و مومنات کو اپنے حفظ و امان میں رکھ. بار الہ پروردگارہ جتنی جھولیاں بے اولاد ہیں بی بی رباب کی جڑی گود کا صدقہ بالخصوص میرے بھائی مجتبیٰ نے میرے ذمہ دعا لگائی ہے. پروردگار حاضرین میں حاضرین کے عزیز و اکارم میں جتنی جھولیاں بے اولاد ہیں سب کو شہزادہ الیسگر کا صدقہ اولاد نرین عطا فرما. پروردگارہ اس مشکل دور میں جتنے مومنین بے گناہ قید و بند میں ہیں تمام بے گناہ مومنین کو رہائی نصیب فرما. پروردگارہ یہ جو نوجوان آئی ایس او کے نوجوان انتظامیہ ہمارے پولیس والے بھائی جتنے بھی جو بھی انجمن تاجران جو بھی ہمارے ساتھ اس صف عزا پہ شریک ہے ہر ایک کی پریشانی کو دور فرما اور ہر ایک کو سلامتی عطا فرما. دونوں ہاتھوں کو بلند کریں گے. پروردگارہ بار الہ تیری بارگاہ میں دعا کرتے ہیں ہم وارث کے ہوتے ہوئے بے وارث ہیں. پروردگارہ بہت مشکل دور ہے دل سے آمین کہیے گا. پروردگارہ میرے آقا و مولا کے ظہور میں تاجیل فرما. صلوات پڑھیں گے مل کے بآواز بلند. بالکل زیادہ زحمت نہیں دینی آپ کو موسم بھی سخت ہے لیکن جو میں نے آیت پڑھی ہے اس میں مودت مانگی گئی اور مودت کا تقاضا یہی ہے جو آپ پورا کر رہے ہیں. دیکھیے میری یہ چوک کی تقریر اس چوک کی یا اگلے چوک کی یہ شیعہ سنی کے لیے نہیں ہے یہ امت مسلمہ کے لیے ہے کیونکہ ہمارا در ہمارا گھر یہ وہ در ہے یہ حسین کا در ہے. ہم تو ازل سے پیار محبت بانٹنے والے لوگ ہیں جس کا حر بننے کو دل چاہے چلا آئے. آج صبح 9 بجے کی خبروں میں نے سنا آج 35واں روز ہے کشمیریوں پہ کرفیو نافذ ہے. 2 ہفتے پہلے میں نے دیکھا تھا اسی روڈ سے ایک جلوس گزرا تھا. کالی پٹیاں بھی باندھی ہوئی تھی کالے علم بھی اٹھائے ہوئے تھے. کالی پٹیاں بھی باندھی ہوئی تھی کالے علم بھی اٹھائے ہوئے تھے. کشمیری مظلوم ہے. ایک مرتبہ دعا کے ہاتھ بلند کرو گے. پروردگارہ بار الہ ہمارے کشمیری بھائی وہ ہمارے مسلمان بھائی ہیں ہمارے جسم کا حصہ ہیں وہ. پروردگارہ کشمیریوں کو فلسطینیوں کو شام والوں کو یمن والوں کو پروردگارہ سید الشہداء کا صدقہ اپنے حفظ و امان میں رکھ. یہاں سے ایک جلوس گزرا تھا انہوں نے کالی پٹیاں باندھی ہوئی تھی کالے علم اٹھائے ہوئے تھے. میں جمعہ کی نماز کے لیے داخل ہونے لگا میں نے پیچھے مڑ کے دیکھا لوگ موٹر سائیکلوں پہ سوار تھے کالے علم بھی اٹھائے ہوئے تھے کالی پٹیاں بھی باندھی ہوئی تھی. میرے ذہن میں ایک سوال آیا میں نے کہا یہ کالی پٹیاں اور کالے علم کس لیے؟ تو پھر سمجھ آئی کہ کشمیر میں ظلم ہو رہا ہے تو جہاں پہ بھی ظلم ہو کالا علم لے کے کالی پٹی باندھ کے نکلا جاتا. امت مسلمہ کو شکر خدا صدا شکر خدا کہ آج امت بیدار تو ہوگی. پتہ چل گیا کہ جہاں پہ ظلم ہو وہاں پہ کالی پٹی اور کالا علم لے کے نکلا جاتا ہے. تو میں نے ایک بندے سے سوال کیا کہ تم موٹر سائیکل پہ سوار ہوئے اپنا پیٹرول ڈیزل خرچ کیا اپنا وقت دیا قیمتی وقت میں سے وقت نکالا یہاں سے چلے ہو دربار چوک تک جہاں تک بھی گئے ہو تم نے یہ کیوں کیا؟ جاؤ وہاں پہ کشمیریوں کی مدد کرو ان کے ساتھ لڑو. کہنے لگا کہ ہم لڑ نہیں سکتے لیکن ہم آج حاصل پور کے روڈوں پہ جلوس نکال کے بتانا چاہتے ہیں کہ کشمیری مظلوم جو ہے وہ ہمارے تنہا بھائی مظلوم نہیں ہے ہم ان کے ساتھ ہیں. میرے دوستو امت مسلمہ میرے مسلمان بھائیو یاد رکھو آپ تو آج نکلے ہو نا آج مظلومیت یاد آ رہی. ہم 1400 سال سے جلوس نکال کے روڈوں پہ آ کے چوکوں میں کالے علم لے کے کس لیے نکل رہے ہیں؟ اگر 1400 سال پہلے اگر امت مسلمہ نے سید الشہداء کی مظلومیت سمجھ لی ہوتی آج کشمیر پہ یہ وقت نہ آتا. کشمیری ہمارے بھائی ہیں کوئی فرق نہیں کسی شیعہ سنی کا.
یہ محبتیں بانٹنے والے لوگ ہیں. آؤ ہمارے پاس آؤ. غلط لوگوں کے ذہنوں میں فکریں ڈالی جاتی ہیں. ہم کسی کی مقدسات کی توہین کرتے ہیں. ہم کسی کی مقدسات کی توہین نہیں کرتے. ہم تو اس آقا مولا امام حسن مجتبیٰ کے ماننے والے ہیں جن کے پاس ایک بندہ شام سے آتا ہے, آ کے سامنے دشنام گالیاں دینا شروع کر دیتا ہے. مولا سنتے رہتے ہیں. جب وہ تھک جاتا ہے مولا اس کی طرف دیکھ کے کہتے ہیں بھوکے ہو تو کھانا دوں, پیاس لگی ہے تو پانی پیش کروں, کپڑے نہیں ہے کپڑے دوں, مسافر ہے تو زیادہ راہ دوں. ہم ان کے ماننے والے ہیں. بابا میرے 8 دن کی یکم محرم سے لے کر 8 محرم تک کی تقریر یوٹیوب پہ اپلوڈ ہے, جا کے دیکھ لینا. میں نے کبھی کسی کا نام ہی نہیں لیا. ہم محبتیں بانٹنے والے لوگ ہیں. میری امت مسلمہ محمد الرسول اللہ, لا الہ محمد الرسول اللہ پڑھنے والوں, ایک پرچم کے سائے کے نیچے آ جاؤ, جمع ہو جاؤ, اپنے دشمن کو پہچانو. اگلے چوک میں میں بتاؤں گا اسلام کا دشمن کون ہے. صلوات پڑھیں گے ذرا مل کے باواز. کشمیریوں پہ جو ظلم ہو رہا ہے, انہوں نے بتایا کہ ہم یہاں پہ احتجاج کیا, ہم نے جلوس اس لیے نکالا, ہم کالے علم اس لیے نکلے کہ اے کشمیری بھائیوں تم وہاں بیٹھے ہو, ہم تمہارا ساتھ دینے نہیں آ سکتے, لیکن ہم تمہارے لیے یہاں پہ احتجاج بلند کر کے, نعرہ مظلومیت بلند کر کے تمہیں بتانا چاہتے ہیں کہ ہم ظالم بھارتی حکمرانوں کے ساتھ نہیں, تمہارے ساتھ ہیں. ہمارا کیا مقصد ہے چوکوں میں آنے کا, اس گرمی کے موسم میں جلوس نکالنے کا, سڑکوں پہ آنے کا, یہ مٹیوں پہ بیٹھنے کا. ہم 1400 سال سے یہ جلوس اس لیے نکال رہے ہیں, پیر طاہر شاہ جی توجہ کیجئے گا, ہم 1400 سال سے یہ جلوس اس لیے نکال رہے ہیں, سڑکوں پہ اس لیے آ رہے ہیں, اپنا وقت بھی دیتے ہیں, اپنا پیسہ بھی خرچ کرتے ہیں. کس لیے؟ ہم ایک تجدید عہد کرتے ہیں. اے آقا مولا, اے سید الشہداء, اے نواسہ رسول, سنیں امت مسلمہ, اے نواسہ رسول, کیا ہوا؟ ہم 61 ہجری میں کربلا میں نہیں تھے, ہماری روحیں تھی, لیکن آج چوکوں میں آ کے احتجاج کر کے بتاتے ہیں کہ آج 1441 ہجری کے مومن حسینی ہے, یزیدی ہے. میں نے سرنامہ کلام میں ایک آیت مبارکہ کا تلاوت شرف حاصل کیا. اس آیت کے آپ حاصل پر والوں کے لیے 2 حوالے ہیں, باقی لوگوں کے لیے 1 ہے. 2 کیسے؟ سورہ مبارکہ شورا آیت نمبر 23. ایک حوالہ دوسرا لینا ہو تو چند قدم پیچھے جاؤ گے, امام بارگاہ کے اوپر لکھی ہوئی ہے. یہ آیت قرآن مجید فرقان حمید میں کیا کہہ رہی ہے؟ قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى. کچھ نہیں ہے مودت میں, اجر رسالت میں کچھ نہیں ہے سوائے مودت کے. کسے کہتے ہیں مودت؟ اے امت مسلمہ, جس بندے نے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھ لیا نا, تو اس پہ واجب ہے کہ مودت کرے قربا سے. تو ابھی 6 ستمبر گزرا ہے, میں نے ٹی وی پہ ایک تقریر سنی تھی. ہمارے چیف آف آرمی سٹاف قمر جاوید باجوہ صاحب, میں سلام پیش کرتا ہوں, انہوں نے شہداء کو خراج عقیدت پیش کیا تھا. یوم دفاع کے طور پہ منایا گیا ہے 6 ستمبر 1965 کی جنگ تھی. انہوں نے خراج عقیدت پیش کیا. میں انہیں خراج عقیدت پیش کرتا ہوں. ہمارے 4 مشہور جو صوبے ہیں, ان کے صوبہ کے گورنر جو وزراء اعلیٰ ہیں, ایک شہید کے گھر گئے ہیں, خراج تحسین پیش کیا ہے, شہداء کو ملے ہیں, ان کو تسلی دی ہے کہ تمہارے نوجوانوں نے, تمہارے بھائیوں نے, تمہارے بیٹوں نے وطن عزیز پاکستان پہ جان نشاور کی تھی. آؤ ہم بتاتے ہیں کسے کہتے ہیں وطن سے محبت. مولا فرماتے وطن سے محبت ایمان کا حصہ ہے. حب الوطن من الایمان, وطن سے محبت ایمان کا حصہ ہے. میں خراج تحسین پیش کرتا ہوں وطن عزیز پاکستان پہ جنہوں نے جان نشاور کی. حق یہی بنتا تھا ان کے ورثہ سے ملا جائے, ہر سال ان کے گھر جایا جائے, ان کو خراج تحسین پیش کیا جائے. لیکن یہ نہ تو مستحب عمل ہے, نہ تو یہ واجب ہے, یہ ایک مباح کام ہے. آج جنہوں نے وطن عزیز پاکستان کے جو شہداء ہیں ان کو تو خراج تحسین پیش کیا. آؤ 61 ہجری 10 محرم الحرام سید الشہداء نواسہ رسول نے کسی ایک شہر نہیں, کسی ایک وطن نہیں, کسی ایک مذہب نے انسانیت کو دوام بخشا.
तो कुरान मांग रहा है मवद्दत। अजर रिसालत में मवद्दत यही बनती है कि उम्मत मुस्लिमा अपने आप को तकसीम न करो, अपने आप को बांटो ना। जहां कहीं भी जिक्र शहीद और शोहदा बपा है, आओ, नहीं कहते मातम करो, नहीं कहते गिरिया करो, आओ सिर्फ सबील से एक गिलास पानी पी लो और बैठो, खराजे तहसीन पेश करो, क्योंकि ये कुरान की रूह के मुताबिक वाजिब है। जिसने ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह पढ़ लिया, उस पे अजर रिसालत में मवद्दत वाजिब है। मवद्दत बताओ किसे कहते हैं मवद्दत? परेशान तो नहीं हो रहे? करबला में इससे भी ज्यादा गर्मी थी, वहां तो हबीब इब्ने मज़ाहिर बुरैर हमदानी ज़ुहैर जैसे बैठे थे। मवद्दत किसे कहते हैं? मवद्दत मांगी है ना। मेरे मौला इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलातु वस्सलाम 4000 शागिर्द हैं मेरे मौला के। यूनिवर्सिटी का नाम है मोहम्मद वाले मोहम्मद की यूनिवर्सिटी, पहली जो है इसे जाफर सादिक कहते हैं। एक शागिर्द उठता है, कहता है मौला आप क़याम क्यों नहीं करते? आपके जद के पास 72 थे, उन्होंने हक के खिलाफ ना बातिल के खिलाफ क़याम किया था, आप क़याम क्यों नहीं करते? मौला कहते हैं मेरे पास मेरे जद जैसा एक भी नहीं है। ये कहता है नहीं मौला मौजूद है। मौला कहते कहां? कहता मैं मौजूद हूं। मौला कहते नहीं उन जैसा एक भी नहीं है। कहता मैं मौजूद हूं। मौला ने कहा उठ जरा उस तंदूर में छलांग लगा। इसने ये जुमला सुना, इसका एक रंग आया, दूसरा गया। आपकी तरह ये हैरान परेशान कि ये मौला ने क्या कह दिया। हाथ जोड़ के कहते हैं मौला हम तो आखिरत की आग से बचने आए थे, आप दुनिया में आग में डाल रहे। मौला कहते मैंने कहा था ना एक भी नहीं है मेरी जद के सहाब जैसा। या इतने में मौला का दीवाना परवाना मस्ताना, जरा देखिएगा, तवज्जो कीजिएगा। हारून मक्की चलता खरामा खरामा जूते बगल में लिए चलता हुआ आ रहा है। मौला का दीवाना परवाना मौला के करीब आया, सलाम किया, जवाब मिला, कदम बोसी की। मौला कहते हारून जी मौला, हारून तंदूर में छलांग लगा दो। हारून ने अगली बात ही नहीं कही, गया बिस्मिल्लाह पढ़ के तंदूर का ढक्कन उठाया, अंदर बैठ गया, ऊपर से ढक्कन बंद कर लिया। मेरे मौला ने दर्स शुरू कर दिया, मवद्दत समझाने लगा। किसे कहते हैं? मोहब्बत और मवद्दत में फर्क है। कभी ये न कहना हम मोहम्मद वाले मोहम्मद से मोहब्बत करते हैं। मोहब्बत होती है एक तरफा, मवद्दत होती है दो तरफा। यानी उधर से वो करेंगे, इधर से तुम करोगे। सारी जिंदगी कहते रहो हम 5 दिन के, हम इनके, हम 14 के, हम 12 के। अगर उनके 6 माह के भी ने कह दिया ना, ये हमारा जिंदगी बन जाएगा। मौला ने दर्स शुरू कर दिया। वही तालिब इल्म कहते हैं मौला वो हारून। मौला कहते हैं सब्र। थोड़ी देर के बाद फिर तड़पा है, मौला वो हारून। मौला कहते हैं बैठ जाओ। जब तीसरी मर्तबा इससे न रहा गया तो मौला ने कहा चल उठ, सबको लिया, साथ आए। इसी को कहा कि तंदूर का ढक्कन हटा। इसने अबा की दामन से तंदूर का ढक्कन उठाया, देखा, तवज्जो करना हासिल परवा लो, देखा अंदर का मंजर क्या था। अल्लाह जाने हारून अंगारों से खेल रहा है, ये तस्बीह पढ़ रहा है। मौला ने कहा हारून लब्बैक या हुसैन, लब्बैक या हुसैन, लब्बैक या हुसैन, लब्बैक या हुसैन, लब्बैक या हुसैन। लब्बैक का नारा लगाया, मतलब बताता चलूं लब्बैक करा मतलब क्या है। ये मेरे असद भाई हैं, मौला ISO के नौजवान, यकम मुहर्रम से लेकर आज तक खिदमत कर रहे हैं। परवरदिगार इनकी खिदमत को अपनी बारगाह में कबूल व मंजूर फरमाए। लब्बैक तो हम कह देते हैं, मतलब पता क्या है? ऐ आका मौला हम हाजिर हैं। किस लिए? कि अपने वारिस के सामने जब आप हाजिर होने का जुबान से इकरार कर लेते हैं ना, तो उसका मतलब ये है मौला पहले कहीं कज़ा हुई थी, अब नहीं होगी। मौला पहले कभी किसी का यतीम का माल खाया था, अब नहीं। मौला इस जुबान ने पहले कभी झूठ बोला था, तो अब इसने लब्बैक या हुसैन कह दिया, अब नहीं। सलावत पढ़े मिलके बाबा से बोला। हारून जी मौला, जी सैयदो सरदार, जी आका बाहर आओ। हारून बाहर आया, अबा का दामन झाड़ के खड़ा हुआ। ये तालिब इल्म हैरान परेशान खड़ा है कि ये क्या हो गया। ये तालिब इल्म कहता है कि मौला ये मौजज़ा तो अल्लाह के खलील नबी इब्राहिम के पास था, नार तो उन पे गुलजार हुई थी, ये हारून ने क्या कर दिया। मौला कहते मुझसे नहीं हारून से पूछ।
اب اس نے ہارون سے پوچھا, ہارون تو نے زندگی میں ایسا کون سا عمل کیا ہے کہ تجھ پہ نار گلزار ہو گئی, آگ نے تجھے تو کیا تیرے کپڑوں کو چھوا تک نہیں. ہارون کہتا ہے تم نے سوچا نہیں, تم نے سمجھا نہیں, تم نے یہ دیکھا, کیا کہہ رہے ہیں یہ نہیں دیکھا, حجت خدا ہے. لو آپ کے فضائل کے دو جملے پڑھو اور ذکر مصائب. یہ چوکوں میں آئے بیٹھے ہو نا, یہ پتہ ہے آپ کے بیٹھنے کی وجہ کیا ہے اور اس کا اجر و ثواب کیا ہے اور ثمر کیا ہے. ہمارے اہل سنت کے ایک عالم دین علامہ مولانا مودودی, ابو الاعلیٰ مودودی, ان سے کسی نے سوال کیا کہ کربلا میں, واقعہ کربلا جب بپا ہوا تو مدینہ میں مولا حسین نے بیعت نہیں کی اور باقی اصحاب نے کر لی تھی. مولانا مودودی کہتے تمہارا سوال ہی غلط ہے, سوال اس طرح کرو کہ جب حسین نے نہیں کی تو باقی نے کیوں کی. میرے جملے نہیں ہیں, ابو الاعلیٰ مودودی صاحب کے ہیں. وہ فرماتے ہیں کہ تمہارا سوال یہ ہونا چاہیے کہ جب نواسے رسول نے نہیں کی تو باقیوں نے کیوں کی. یہ آپ کا چوکوں میں آنا, جلوسوں میں آنا, یہ آپ کے جلسے جلوس ہیں. اس وقت 98% یزیدیت تھی, 2% حسینیت تھی. آپ 1400 سال سے اپنی ماں بہنوں کو لے کے اپنے قیمتی وقت نکال کے اس طرح گرمی اور سردی آپ چوکوں میں آ کے بیٹھتے ہیں. آپ کے اس آ کے بیٹھنے نے, علم کو پکڑ کے نکلنے میں, یہ مولا کی شبیہیں نکالنے نے اس 98% یزیدیت اور 2% حسینیت کی کایا پلٹ دی. اب 101% حسینیت ہے, یزید کا نام لینے والا کوئی. یہ آپ کے جلسے اور جلوس ہیں. بی بی نے کہا تھا سید سجاد خطبے کے لیے کھڑا ہونا چاہتے ہیں کہ وہ تخت پہ بیٹھا ہے یزید ملعون. کہتا ہے نہیں, قیدیوں کو بولنے کی اجازت نہیں ہے. یا اتنے میں کھڑی ہوتی ہے علی کی شیر بیٹی, کہتی ہے میں سیدہ زینب بنت علی ہوں, آؤ کسی کی جرت ہے تو مجھے خاموش کرا کے دکھاؤ, میں خطبہ پڑھ رہا ہوں. بی بی کے خطبے کا ایک جملہ سارا نہیں پڑھوں گا. بی بی اس کی طرف مخاطب ہو کے کہتی ہے یا یزید کد قیدک وسعی سائزک وجہدک و ناسب, اے یزید تو نے جتنی کوشش کرنا چاہی تھی کر لی, اگر اور بھی کر سکتا ہے تو کر لے. نہ ہمارا ذکر مٹنے والا ہے, نہ ہماری وحی مٹنے والی ہے. اے حاصل پور کے مومنو, آج یہ جملہ نہ سنو, 61 ہجری میں بی بی نے کہا تھا, آج ہو گیا. یہ سیدہ زینب یزید کے دربار میں کھڑی ہو کے کہہ رہی ہیں ہمارا ذکر مٹنے والا نہیں ہے. کیوں کہا تھا بی بی نے, آج آپ نے کر کے دکھا دیا. آپ کو دنیا میں اتنے یزید کے نام پہ جینے والے نہیں ملیں گے جتنے حسین کے نام پہ مرنے والے. کیوں کہا تھا بی بی نے یہ؟ بی بی نے اس لیے کہا تھا, آج آپ پوری کائنات میں جا کے کہیں دیکھ لیں, نہ آپ کو یزید کی قبر ملے گی, نہ آپ کو یزید کا کہیں علم نظر آئے گا. شام میں جاؤ گے, جو شام 98% یزیدیت کا حامل تھا, آج آپ شام میں بہت سے مومنین بھائی گئے ہوں گے جنہوں نے زیارت کی ہے. پروردگارہ جنہوں نے نہیں کی سب کو زیارت نصیب فرما. جو گئے ہوں گے وہ اس بات کی گواہی دیں گے, میری تصدیق کریں گے. آپ جیسے ہی دمشق میں انٹر ہوں گے, کہیں نہیں لکھا ہوگا یہ یزید کا شہر ہے, لکھا ہوگا ویلکم دا سٹی آف سیدہ زینب. یزید کہتا ہے میں نے نہیں مارا, ابن سعد اور ابن زیاد نے مارا ہے. بی بی مسکرا کے مولا کے سر کی طرف دیکھ کے کہتی ہے بھائی دیکھو, قانون جاننے والے لوگ بیٹھے ہو, جب مجرم اپنے جرم کا بار بار اقرار کرتا ہے نا تو وہ یہی ہوتا ہے کہ قتل اسی نے کیا ہے. بار بار اپنے اقبال جرم میں کہہ رہا ہے میں نے نہیں مارا, ابن زیاد اور عمر ارشاد نے مارا ہے. بی بی بھائی کے چہرے کی طرف مسکرا کے دیکھ کے کہتی ہے بھیا حسین دیکھ, تیرے دشمن کے دربار میں تیرے دشمن سے اقبال جرم کروا کے جا رہی. گرمی میں بیٹھے ہو, زیادہ زحمت نہیں دینی آپ کو. اے امت مسلمہ, جہاں جہاں تک میری آواز جا رہی ہے, میرا خطاب, میرا مصائب شیعہ سنی کے لیے نہیں ہے. جو کلمہ پڑھتا ہے نا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ, حق یہی بنتا ہے خراج تحسین پیش کرو. یہ کلمہ نہ ہوتا, یہ اذانیں نہ ہوتی, اگر سید الشہداء نے 6 ماہ قربان نہ کیا ہوتا.
इंसाफ से बताना। मैं नहीं कहता मातम करो, गिरिया करो, जो जहां पे है वहीं रहे, लेकिन मुझे एक सवाल का जवाब दो। जहां जहां तक मेरी आवाज जा रही है, जो कलमा नबी का पढ़ते हो, मुझे एक सवाल का जवाब दो कि अगर 6 माह का बच्चा प्यासा हो तो उसकी प्यास बुझाने के लिए क्या इतना पानी चाहिए होता है? नहीं। घर जाके मस्तूरात से सवाल करना। ये 2 उंगलियां 2 मरतबा डबो के बच्चे के होठों को लगा दो, बच्चे की प्यास बुझ जाती है। क्यों हम गिरिया करते हैं? हम क्यों आते हैं चौकों में, रोडों के? हम पे मुख्तलिफ इल्जाम लगाए जाते हैं, हम ये करते हैं, हम वो करते हैं। नहीं बाबा, आओ हमारे पास आओ, देखो, बैठो। हमारे पास तो गिरिए के सिवा है ही कुछ नहीं। हम तो मजलूम का गिरिया कर रहे हैं। ये सैयदा ज़ैनब जब बंधे हाथों चली थी ना, हमें कहा जाता है ये तुम्हें बद्दुआ है। ये बद्दुआ नहीं है। कौन सी ऐसी बहन है, मुझे इंसाफ से बताना मेरे मुसलमान भाई, मुझे इंसाफ से बताना, कौन सी ऐसी बहन है जिसका भाई दुनिया से जाए और उसे रोने ना दिया जाए, बल्कि दिलासे देते हैं। क्या हुआ, तेरा भाई चला गया, हम तेरे भाई हैं। हाय, इधर से लाशें धूप में पड़े हैं, पाबंद रसन है। अगर कोई कानून जानने वाला बैठा तो मुझे बताएगा। पूरी कायनात में ऐसा कोई कानून नहीं है। औरत जात का जुर्म कितना ही बड़ा क्यों ना हो तो उसको हथकड़ियां नहीं लगाते। अल्लाह जाने क्या क्या कसूर था नबी अली की बेटी का, हाथ बांधे भी तो पाबंद रसन, पुष्ट गर्दन। खत्म कर दिया मैंने। मेरे मौला अली अस्कर को लेके आए हैं मैदान में। इससे पहले मेरे मौला ने इस्तगासे बुलंद किए थे। हल मिन नासिरिन यंसुरना, 9 इस्तगासे लिखे हैं। जब इस इस्तगासे पे पहुंचे ना, हल मिन ज़ाब वन युज़ुब हर में रसूलुल्लाह, है कोई जो रसूल ज़ादियों के पर्दे बचाए। अली असगर झूले में तड़पे, मेरे मौला ले आए। मैंने छोड़ दिया सारा मजमून, लेके आ गए। अगर कसूर है तो कोई मेरा है, बैत तो मैंने नहीं की ना, तो इस बच्चे का क्या कसूर है? 2 घूंट पानी दे दो। सुनोगे जुमला, ए उम्मत इस्लामी, ए मुसलमानों, ए नबी का कलमा पढ़ने वालों, ये नवासे रसूल है, हाथ में उसका 6 माह का बच्चा है। कोई गैर मुस्लिम से भी पानी मांगते तो दे देते। ये सारे के सारे मुसलमान थे, कलमा पढ़ने वाले थे। ये आवाज आती है, हुर्मिल लिखता कलामुल हुसैन, हुर्मिल हुसैन के कलाम को कता कर। इसने तीर उठाया, इरादा किया चलाने का, यह निशाना खता हो गया। उमर साथ कहता तू बहुत बड़ा तीर अंदाज है, तेरा निशाना क्यों खता हो जाता है? ये कहता है अल्लाह जाने खैमे के दरवाजे पे बहन है या माँ है, कनात का लड़ हिल जाता है, मेरा निशाना खता हो जाता है। इधर से इसने तीर चलाया, तीर कल चलना था, मिनलोजन इलालोजन, 6 माह का अली असगर इस कान से इस कान तक ज़िबा हो गया। अपनी आवाजों को बुलंद करना, घुट घुट के रोने के दिन आज से खत्म हो गए। अपनी आवाजों को बुलंद करना। ये 6 माह का अली असगर है, सकीना खैमे पे खड़ी देख रही है, अभी मेरा भैया पानी पी के आएगा। अज़ादारो, ये तीर अली असगर के गले से निकल कर मेरे मौला के बाजू में लगा है। मक्तल वाले लिखते इतना वजनी तीर था कि अगर मौला का बाजू ना होता तो जहां तीर जाता अली असगर वहीं जाते। 6 माह का बच्चा था, कितना खून निकला होगा। मेरे मौला ने खून को चुल्लू में लिया, लेके आसमान की तरफ इशारा किया। आखिरी जुमला, लेके आसमान की तरफ इशारा किया। आसमान से सदा आई, मौला ये नाहक खून है, ये मुझ पे ना आए। अगर ये खून मुझ पे आया तो कयामत बारिश नहीं बरसेगी। मेरे मौला ने जमीन की तरफ देखा, जमीन में जलजला आया। मौला ये खून नाहक है, ये शिशमाहे का खून अगर मुझ पे आता कामे कयामत अनाज नहीं दूंगी। मेरे मौला ने कहा रिजन बे कज़ाए तस्लीमन ले अमरे इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। अपनी रीश को खिजाब किया, रुख किया होगा मदीने की तरफ, नाना ऐसे ही पेश होगा। मेरे मौला ने एक जुमला कहा था, मेरे मौला ने कहा था, ऐ लोगो, ऐ कायनात वालों, याद रखना जब तक भी बारिश बरसे मेरे अली असगर का सदका, ये जमीन जब तक भी अनाज दे मेरे अली असगर का सदका। आखिरी जुमला, आज ये सबील खड़ी है, ठंडा पानी पियोगे ना, मेरे मौला की प्यास को याद करना। एक जुमला और भी साथ कहना, ऐ बीबी रुबा, ऐ सकीना, शायद सबील पे सकीना भी हो, आपको जाम अपने हाथों से भर के दे। कहना बीबी अली असगर को 2 घूंट ना मिला था, आ देख तेरे अली असगर के नाम पे को दुनिया में कितनी सबीले। वसयलमुल लज़ीना ज़लमू अय्यामन कलिमन यनकल मातमे हुसैन।